السلام علیکم، میں ڈاکٹر زوبیہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے. اچھا جی، آج جس ٹاپک کے اوپر مجھے بات کرنی ہے وہ مجھے بہت سارے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ آپ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں. خون کی کمی. ہماری جسموں میں، ہماری باڈی میں خون کی کمی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. اس کو ڈسکس کرنا اس لیے آج ضروری تھا کہ انیمیا، خون کی کمی جو ہے، یہ اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی ہے جس طرح دوسری بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں. سپوز ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے خون کی کمی کی وجہ سے، انیمیا کی وجہ سے، تو وہ آ کے ہمیں یہ نہیں کہتا کہ مجھے خون کی کمی ہے. وہ سمٹمز کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی میرا سانس پھولتا ہے بہت زیادہ، وہ کہتا ہے کہ میرا ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، یا پھر جب میں لیٹا ہوتا ہوں میرا سانس بند ہو رہا ہوتا ہے، میرے ہاتھوں پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہوئی فیل ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، سن ہو رہے ہوتے ہیں، فٹیگ بہت زیادہ ہوتی ہے، مجھے تھکاوٹ کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، باڈی میں بہت زیادہ پین رہتی ہے، سر میں بہت زیادہ پین رہتی ہے. یہ ساری وجوہات جو ہوتی ہیں یہ انیمیا کی ایک بیسک ریزن ہوتی ہیں. انیمیا جب ہوتا ہے تو یہ سمٹمز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں خون کی کمی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ ساری سمٹمز بتائی جاتی ہیں تو بعض فزیشین کیا کرتے ہیں، دنیا جہان کے ٹیسٹ ان کو ریکمنڈ کر دیتے ہیں، لیکن ایک سمپل CBC کا ٹیسٹ ہوتا ہے، خون کی کمی کو جانچنے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں پتہ کرتے. تو جب کیا ہوتا ہے دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ تو ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں، لیکن جو CBC ہوتا ہے وہ کروایا نہیں جاتا، تو ہمیں بیسک پتہ نہیں چلتی. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو خون کی کمی ہے، آپ کو بھی انیمیا کا مسئلہ ہے، تو آپ خود کو ریکور کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ انیمیا جو ہے، خون کی کمی جو ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہیں. ڈفرینٹ ایج میں، مختلف آپ کی عمر کے فیکٹر میں مختلف اقسام ہوتی ہیں خون کی کمی کی. جیسے بچے ہیں تو ان میں خون کی کمی کی وجہ جو ہوتی ہے پیٹ میں کیڑوں کا ہونا ہوتا ہے، کہ پیٹ میں کیڑے اگر ہوں تو خون کی کمی کا باعث بنتے ہیں. جو ینگسٹر لیڈیز ہوتی ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں یا حاملہ خواتین ہوتی ہیں، ان میں خون کا زیادہ بہاؤ جو ہوتا ہے وہ خون کی کمی کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ جو بزرگ ہوتے ہیں یا جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے، ان کی خون کی کمی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی انتڑیوں سے خون کا رسنا یا ان کے معدے میں کوئی حصہ زخم ہو جانا جس کی وجہ سے خون کا ہونا، پائلز کا ہونا، یہ بھی خون کی کمی کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ خون کی کمی آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. آپ کی B12 ایک وائٹامن ہے جو کہ خون کو پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ خون نہیں بنتا. اس کے علاوہ موروثی طور پہ بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے. جینیٹکلی آپ کو کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس میں آلریڈی پہلے سے خون کی کمی تھی، تو وہ ایک موروثی طور پہ وہ بیماری آپ کے ساتھ چلتی ہے. خون کی کمی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج بہت آسان ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ ہمارے جسم میں دوسری بیماریاں پیدا ہونے کی ریزن بنتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ جب خون کی کمی ہے تو مختلف لوگوں کا کیا کہنا ہوتا ہے کہ خون کی بوتلیں لگوانے کے لیے چلے جاتے ہیں. لازمی نہیں ہوتا کہ ہر انیمیا کا علاج صرف خون کی بوتل لگوانا ہی ہو. انیمیا کی کازز جو ہوتی ہیں، جب ہم اپنے فزیشین کے ساتھ، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، اپنے معالج کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سب سے پہلے وجہ جانتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو جتنی وجوہات بتائیں انیمیا کی، اس بندے کو کون سی وجہ ہے. آیا اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، آیا اس کے بلڈ باڈی سے جو ہے وہ خون کا زیادہ بہاؤ ہو رہا ہے، آیا اس کی انتڑیوں سے خون کا بہاؤ ہو رہا ہے. کیونکہ جب ہمارے اسٹمک میں یا انتڑیوں میں یا جسم کے کسی حصے سے انٹرنل جو ہے وہ بہاؤ خون کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا مائکروسکوپک ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کر کے بالکل ختم کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے ہمارے جسم کو. تو فزیشین جو ہے سب سے پہلے وجہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کاز کو ختم کرتا ہے، اس وجہ کو ختم کرتا ہے. جب آپ اس وجہ کو ختم کریں گے، اس کے بعد جو بلڈ آپ لگائیں گے یا آپ کے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو سپلیمنٹ یا جو بھی آئرن سے ریلیونٹ چیزیں آپ کو یا جو میڈیکیشن دی جائیں گی وہ اس کمی کو پورا کریں گی. لیکن اگر اس کاز کو پہلے ختم نہیں کیا جائے گا، اس وجہ کو پہلے ختم نہیں کیا جائے گا، تو پھر آپ کی میڈیسن کھانا، پھر آپ کی بوٹلز خون کی لگوانا، پھر آپ کی کوئی بھی چیز کرنا جو ہے وہ کارآمد ثابت
ज़रूरत नहीं होगी, वो नाकारा होगी। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले तो तशख़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह के ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए कि आपको फटीग है, या फिर आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, या फिर सुइयाँ चुभ रही हैं, या आपको सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा, इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर आपको सिंपल एक टेस्ट देगा, वो टेस्ट आप करवाएंगे, उसके बाद वो जांच जाएगा कि इसकी वजह क्या है। फिर वो आपकी एग्ज़ामिन करेगा, पूरी वजूहात को जानेगा। उसके बाद अगर उसको मुनासिब लगेगा तो वो आपको सप्लीमेंट्स पे डालेगा। अगर उसको मुनासिब लगेगा, क्योंकि खून की बोतल लगवा लेना ये भी कोई बिल्कुल ऐसा तरीका नहीं है कि आपने कहीं से भी खून की बोतल ब्लड ग्रुप मैच किया और लगा ली। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होती हैं कि करना है ये नहीं करना। या फिर क्या होता है, आप जो इसको वैसे कैसे ठीक कर सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में खून की कमी वैसे मौरूसी तौर पे है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि आप खाने पीने में कमी करते हैं उसकी वजह से खून की कमी है, कोई और वजह नहीं है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो है वो जंक फूड को थोड़ा सा परहेज़ करके फ्रेश फ्रूट की तरफ आएँ, सीज़न फ्रूट की तरफ आएँ। लाइक जिस फ्रूट का सीज़न है ना, उस फ्रूट को आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जैसे अनार है तो अनार आपकी खून की कमी को बहुत ज़्यादा पूरा करता है। संतरे हो गए, मौसमी होगी, ये आयरन की कमी को पूरा करती हैं। इसके अलावा भी जितने फ्रेश फ्रूट होंगे वो आपकी खून की कमी, आपकी आयरन की कमी को पूरा करेंगे। कुछ लोगों में जो है वो मटन नहीं खाते, वो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो भी आपके खून की कमी में वो भी आपके खून की कमी की वजह बनते हैं। जैसे B12 है, ये ज़्यादातर मटन वगैरह जो लोग खाते हैं ये इस वजह से बनता है। तो B12 इस वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और खून की कमी पैदा होती है। तो ये जो सारी कॉजेज़ हैं, इनके ऊपर अमल करना, इनको ठीक करना, इन चीज़ों को जांचने के लिए आप फिजिशियन से रब्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेश फ्रूट जो है वो आपकी खून की कमी को बहुत जल्द पूरा करते हैं, इसलिए फ़्रेश फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आपकी बॉडी में आपको फील होता है कि अनीमिया है, तो खुद से कोई मेडिकेशन ना करें, खुद से कोई मेडिसिन ना खाएं। वजह मैंने आपको बता दी कि अनीमिया की वजह जो है वो ये हो सकती हैं। आपके जिस्म में किस तरीके की खून की कमी है वो जांचना पहले ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के साथ ये जो फैक्टर है जिसकी वजह से वो कमी आई है, उस फैक्टर को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि जी आप मेडिसिन नहीं बताती साथ में। तो मेडिसिन में इस वजह से नहीं बताती कि हर बंदे की मेडिसिन अलहदा से होती है। हम बिना जांचे, हम बिना एग्ज़ामिन किए, हम बिना उसके साइन सिम्टम नोट किए किसी को भी किसी एक मेडिसिन के ऊपर नहीं डाल सकते। इसलिए जिसकी जो प्रॉब्लम होगी उसकी पूरी हिस्ट्री पहले हम जानेंगे, उसके बाद उसको मेडिसिन दी जाएगी। आई थिंक आज का ये जो मेरा सेशन है इसमें आपके बहुत सारी मेंटली तौर पे आपको डिस्टर्बेंस जो थी अनीमिया की वजह से, जो आपके माइंड में कोई वो डबल चीज़ थी, वो आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि अनीमिया होने की वजह क्या होती है और हम अनीमिया को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में या मेरे इनबॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी इंशाल्लाह। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।